بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن و عربی گرامر کورس کے لیکچر نمبر 11 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم 6 خاص حروف پڑھیں گے۔ ان کا استعمال بھی قرآن مجید میں کافی جگہوں میں ہوا ہے، اور ان حروف کے ساتھ بھی ہم ضمائر متصلہ کے ساتھ گردانے کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آن لائن سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو اس کے لیے ڈسکرپشن میں داخلہ فارم لنک موجود ہے، اس پر کلک کر کے آپ داخلہ فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر نئے ساتھی ہیں، پہلی مرتبہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے اس سلسلے کی پچھلی تمام ویڈیوز کو آپ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو بلا تاخیر اب میں سبق کو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس سبق میں استعمال ہونے والے جو 6 خاص الفاظ ہیں ان کا تعارف آپ کو کراؤں۔ ان 6 خاص حروف کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ایسے حروف ہیں جو فعل کے ساتھ مشابہ ہیں۔ دوسرا، یہ جو 6 حروف ہیں 2 کی جوڑی ہے، یعنی پہلے 2 ہیں، پھر دوسرے 2 ہیں، پھر تیسرے 2 ہیں، اور ان کا استعمال قرآن مجید میں 1384 مرتبہ ہوا ہے۔ مختلف جگہوں میں اگر اس کی تعداد کو شمار کیا جائے تو 1384 بنتی ہے۔ تو پہلی جوڑی ہے، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا 2 ہیں، 2 کر کے 3 جوڑیاں بن جاتی ہیں، اور ٹوٹل ان کی تعداد 6 ہے، 2، 4 اور 6۔ پہلے دو یعنی پہلی جوڑی جس میں 2 حروف مشبہ بالفعل وہ ہیں انا اور انا۔ انا کا معنی ہے بے شک، یقیناً، اور انا کا بھی یہی معنی ہے بے شک، یقیناً۔ فرق ان دونوں کا یہ ہے کہ انا شروع میں آتا ہے، کلام کے شروع میں آتا ہے، اور انا جو ہے کلام کے درمیان میں آتا ہے۔ انا قرآن مجید میں 960 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور انا 185 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اگلی جوڑی ہے کأنا اور لاکنہ۔ کأنا اور لاکنہ۔ کأنا گویا کہ، جیسے، یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور کأنا تشبیہ دینے کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کی کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے، مشابہت بیان کرنے کے لیے کأنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کأنہا کوکب، گویا کہ وہ چمکتا ستارہ ہے، یعنی وہ چمکتے ستارے کی طرح ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہے لاکنہ۔ لاکنہ اس کا معنی ہے لیکن، اور لاکنہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ لاکنہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان میں الفت پیدا کر دی۔ تو کسی بھی بات کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے لاکنہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کأنہ جو ہے 31 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور لاکنہ جو ہے یہ 65 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اگلی جوڑی ہے لیتا اور لعل۔ ایک لفظ لیتا ہے یعنی 5واں، اور لعل یہ 6واں ہے ان 6 خاص حروف میں سے، اور تیسری جوڑی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو لیتا کا معنی ہے کاش، لیتا کا معنی ہے کاش، یہ تمنا اور آرزو کے لیے آتا ہے، اور اس کا استعمال قرآن مجید میں 14 مرتبہ ہوا۔ اور لعل اس کا معنی ہے شاید، یہ امید دلانے کے لیے آتا ہے، یہ آتا ہے امید دلانے کے لیے، جیسے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اگر یہ کام کرو گے۔
تو یہ تھے 6 خاص حروف، ان، کأن، لیکن اور لیتا اور لعل، 6 حروف۔ اب ان کی کچھ گردانیں کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز ان کی تھوڑی سی قرآن مجید سے مشق کروں گا، میرا ساتھ دیجئے۔ سب سے پہلے ان سے گردان، انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم، اننی، اننا۔ بے شک وہ ایک مرد، بے شک وہ 2 مرد، بے شک وہ سب مرد، بے شک آپ ایک مرد، بے شک آپ 2 مرد، بے شک آپ سب مرد، بے شک میں ایک مرد، بے شک ہم سب مرد۔ اور مؤنث اس کی انہا، انہما، انہن، انکی، انکما، انکن، اننی، اننا۔ بے شک وہ ایک عورت، بے شک وہ 2 عورتیں، بے شک وہ سب عورتیں، بے شک آپ ایک عورت، بے شک آپ 2 عورتیں، بے شک آپ سب عورتیں، بے شک میں ایک عورت، بے شک ہم سب عورتیں۔ اسی طرح انا سے گردان، انہو، انہما، انہم، انکا، انکما، انکم، اننی، اننا۔ اور مؤنث انہا، انہما، انہن، انکی، انکما، انکن، اننی، اننا۔ اس کا معنی بھی بالکل وہی ہے، بے شک اور یقیناً، فرق صرف یہ ہے کہ یہ درمیان میں آتا ہے کلام کے، اور وہ کلام کے شروع میں آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کأن کا معنی گویا کہ یا جیسے کہ، اس کی مذکر کی گردان یعنی مذکر کی ضمیروں کے ساتھ گردان، کأنہ، کأنہما، کأنہم، کأنک، کأنکما، کأنکم، کأننی، کأننا۔ اور مؤنث کأنہا، کأنہما، کأنہن، کأنک، کأنکما، کأنکن، کأننی، کأننا۔ گویا وہ ایک مرد، گویا وہ 2 مرد، گویا وہ سب مرد، گویا آپ ایک مرد، گویا آپ 2 مرد، گویا آپ سب مرد، گویا میں ایک مرد، گویا ہم سب مرد۔ اور مؤنث گویا وہ ایک عورت، گویا وہ 2 عورتیں، گویا وہ سب عورتیں، گویا آپ ایک عورت، گویا آپ 2 عورتیں، گویا آپ سب عورتیں، گویا میں ایک عورت، گویا ہم سب عورتیں۔ اگلا لفظ ہے لاکنہ، اس سے مذکر کی گردان یعنی مذکر کی ضمیروں کی گردان، لاکنہ، لاکنہما، لاکنہم، لاکنک، لاکنکما، لاکنکم، لاکننی، لاکننا۔ اور مؤنث لاکنہا، لاکنہما، لاکنہن، لاکنک، لاکنکما، لاکنکن، لاکننی، لاکننا۔ ترجمہ اس کا آسان، لیکن وہ ایک مرد، لیکن وہ 2 مرد، لیکن وہ سب مرد، لیکن آپ ایک مرد، لیکن آپ 2 مرد، لیکن آپ سب مرد، لیکن میں ایک مرد، لیکن ہم سب مرد۔ اور مؤنث لیکن وہ ایک عورت، لیکن وہ 2 عورتیں، لیکن وہ سب عورتیں، لیکن آپ ایک عورت، لیکن آپ 2 عورتیں، لیکن آپ سب عورتیں، لیکن میں ایک عورت، لیکن ہم سب عورتیں۔ آگے لیتا سے گردان، لیتہ، لیتہما، لیتہم، لیتک، لیتکما، لیتکم، لیتنی، لیتنا۔ اور مؤنث لیتہا، لیتہما، لیتہن، لیتک، لیتکما، لیتکن، لیتنی، لیتنا۔ ان کا ترجمہ، مذکر کا پہلے ترجمہ، کاش وہ ایک مرد، کاش وہ 2 مرد، کاش وہ سب مرد، کاش آپ ایک مرد، کاش آپ 2 مرد، کاش آپ سب مرد، کاش میں ایک مرد، کاش ہم سب مرد۔ اور مؤنث کاش وہ ایک عورت، کاش وہ 2 عورتیں، کاش وہ سب عورتیں، کاش آپ ایک عورت، کاش آپ 2 عورتیں، کاش آپ سب عورتیں، کاش میں ایک عورت، کاش ہم سب عورتیں۔ اور آخری لفظ لعل، اس سے گردان، لعلہ، لعلہما، لعلہم، لعلک، لعلکما، لعلکم، لعلنی، لعلنا۔ اور مؤنث لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلک، لعلکما، لعلکن، لعلنی، لعلنا۔ امید ہے وہ ایک مرد، امید ہے وہ 2 مرد، امید ہے وہ سب مرد، امید ہے آپ ایک مرد، امید ہے آپ 2 مرد، امید ہے آپ سب مرد، امید ہے میں ایک مرد، امید ہے ہم سب مرد۔ اور مؤنث امید ہے وہ ایک عورت، امید ہے وہ 2 عورتیں، امید ہے وہ سب عورتیں، امید ہے آپ ایک عورت، امید ہے آپ 2 عورتیں، امید ہے آپ سب عورتیں، امید ہے میں ایک عورت، امید ہے ہم سب عورتیں۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے ان الفاظ کو سمجھا اور ان سے ضمائر متصلہ لگا کر گردانے کی۔ اب ہم قرآن مجید سے کچھ مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی مثال قرآن مجید سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ یقول انہا بقرۃ۔ اور اگلی مثال، انک میت وانہم میتون، انہ بے شک وہ ایک مرد، بے شک وہ، یقول کہتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، تو بے شک ترجمہ ہوگا۔ آگے انک میت وانہم میتون، اگلی آیت،
بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں. تو بے شک آپ اور بے شک وہ، پہلے میں انا حروف مشبہ بالفعل جو ہے کاف ضمیر کے ساتھ ہے مخاطب کی، اور آگے انا جو ہے انہم یہ ہم ضمیر جمع مذکر غائب کے ساتھ. اسی طرح انا کے اوپر غور کریں، جیسے دو مثالیں پیش کرتا ہوں. انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. انہم دونوں جگہ انہم آئے ہم ضمیر کے ساتھ. اور اسی طرح انہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے اور بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے. انہ غائب کی ضمیر کے ساتھ، واحد مذکر غائب کی ضمیر. اسی طرح کأنہ، اس پر غور کریں، جیسے کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپا ہوا انڈا. یہ حوروں کی جو ہے تشبیہ بیان کی گئی، اس طرح خوبصورت انڈے کا سفید کلر ہوتا ہے اور اسے بڑا ہی نایاب انڈا ہو اور اس کو چھپایا ہو، تو یہ ایک تشبیہ دی گئی. اسی طرح کأنہا جان، یہاں پہ بھی کأنہ جو ہے ہا ضمیر کے ساتھ ہے، اور اوپر والی مثال میں کأنہن ضمیر کے ساتھ، یعنی جمع مؤنث غائب کی ضمیر کے ساتھ اور واحد مؤنث غائب کی ضمیر کے ساتھ، دونوں مثالوں میں. اسی طرح لیکنی اراکم قوما، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں بطور قوم. لیکنی واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ. لیکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے آزمائش میں ڈالا اپنے نفس کو. لیکنکم واحد مذکر جمع مذکر حاضر کی ضمیر کے ساتھ لیکن آئے. اسی طرح لیتا، اس کا استعمال قرآن میں جیسے یا لیتنی کنت معہم، ایک کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا. یا لیتنی واحد مؤنث واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ. اسی طرح یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اس اطاعت کی ہوتی ہم نے رسول کی. یہاں پر بھی لیتا آیا ہے اور جمع متکلم کی ضمیر کے ساتھ، اوپر واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ، یہاں جمع متکلم کی ضمیر کے ساتھ. اسی طرح لعل آخری لفظ، لعلک باخع نفسک ایک مثال یہ. اسی طرح لعلی آتیکم منہا بقبس، لعلی آتیکم منہا بقبس، یہاں پر واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ، اور اوپر والی جو آیت ہے لعلک باخع نفسک، یہاں واحد مذکر حاضر کی ضمیر کے ساتھ لعل لگائیں. تو اسی طرح آپ قرآن مجید کے الفاظ میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، انشاءاللہ العزیز ترجمہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.